السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار دوبارہ پھر زندگی دی اور ہمیں توبہ کرنے کا موقع دیا ہے نا۔ دیکھیے آج پھر جو ہے منتخب احادیث لے کر کے بیٹھی ہوں۔ منتخب احادیث میں کلمہ طیبہ کی ایک حدیث ہے وہ پڑھنے لگی ہوں، اور حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ کے اعمال نامہ پر نظر ڈالی جائے، پھر اسے درگزر کر دیا جائے، کیونکہ اے عائشہ اس دن جس کے حساب میں پوچھ گچھ کی جائے گی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دیکھیں بول کون رہا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارا حساب آسان فرما دیجئے، ہے نا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ کے اعمال نامہ پر نظر ڈالی جائے، پھر اسے درگزر کر دیا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندہ کے نامہ اعمال دیکھے اور پھر اسے درگزر کر دے، یعنی کہ چھوڑ دے، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے نامہ اعمال کی پوچھ گچھ کی گئی تو وہ سمجھ لو وہ بندہ جو ہے ہلاک ہو گیا، ہے نا۔ اللہ کے نبی نے کتنی شدید بات کہی، مطلب کتنی ڈرنے والی بات ہے یہ۔ ہمارے نامہ اعمال میں تو صرف گناہ ہی گناہ ہے نا، ہم صرف گناہ ہی کرتے ہیں، ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں بہت ہی کم ملیں گی، ہے نا، دکھلاوا ملے گا اور گناہ ملیں گے، نیکیاں کم ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہم کہاں چلا رہے ہیں اپنی زندگی؟ ہم تو اپنے من سے جی رہے ہیں، ہے نا، ہماری زندگی ہم اپنی موج مرضی سے جی رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی نہیں کرتے، ہے نا۔ تو یہ جو نامہ اعمال ہے، یہ جو ہمارے دونوں کندھوں پر جو فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فرشتے ہمارے برائیاں بھی لکھتے ہیں اور ہماری اچھائیاں بھی لکھتے ہیں، نیکیاں بھی لکھتے ہیں اور برائیاں بھی لکھتے ہیں، ہے نا۔ تو یہی نامہ اعمال ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول دیا جائے گا، اور پھر اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسانی سے حساب کتاب اللہ تعالیٰ فرمائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب آسان فرمائے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ ایک اور حدیث ہے، کلمہ طیبہ کی حدیثیں میں پڑھنے لگی ہوں۔ حدیث یہ ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہے، اور انبیاء آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پینے کے لیے لوگ میرے پاس آئیں گے اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن کی، آخرت کی جو ہے وہ باتیں بتا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی جو ہے ہمیں، جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے، اللہ کے نبی اپنے حوض کوثر سے جو ہے ہمیں پانی پلائیں گے، ہے نا۔ اور جو ہے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ، اللہ کے نبی کو امید ہے کہ سب سے زیادہ پینے والے لوگ میرے پاس آئیں گے، ہے نا، حوض کوثر کا پانی انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور حدیث ہے، کلمہ طیبہ کی میں پڑھ رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، اور نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تم حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو، ہے نا۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے دل اور زبان دونوں سے اس بات کی گواہی دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور کیا ہیں، رسول ہیں بے شک۔
اور کیا کرنا ہے؟ نمبر 2 نماز پڑھنا ہے، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا ہے، نمبر 4 روزے رکھنا ہے، اور نمبر 5 کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے۔ اگر ہماری حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم حج کر سکتے ہیں تو حج ضرور کرنا چاہیے، اور یہ فرض ہے نا۔ یہ اسلام کی 5 بنیاد ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنی حدیث کافی ہے۔ آج جو ہے ہم نے کلمہ طیبہ میں سے حدیث پڑھی ہے، اور حدیث جو ہے وہ میں نے 2-3 ہی حدیث پڑھی ہے جو بہت سی چھوٹی چھوٹی تھی، تو آج کے لیے اتنی حدیث کافی ہے۔ باقی کی حدیث ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی تھوڑی بہت جو ہے سمجھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔